بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ پہلا سبق ہے علم النحو کی۔ سب سے پہلے ہر چیز کی تعریف جانی جاتی ہے۔ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ملتے وقت جب آپس کو نہیں پہچانتے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس گاؤں سے ہیں، کس بستی سے ہیں، کون سی برادری سے ہے، کس ملک سے ہے۔ تو اسی طرح علم نحو کی بھی تعریف ہے کہ ہے کیا چیز، اس سے فائدہ کیا ہے اور اس کی موضوع کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانے کہ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کی آخری حروف کی حالت معلوم ہو۔ کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حروف کی حالت معلوم ہو۔ اب یہ ہو گیا تعریف، اس کو ذہن نشین کر لے۔ کل والے سبق میں ہی آپ کو سنانا ہوگا۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ یعنی کوئی شخص عربی زبان بولنا چاہتا ہے کہ اس سے جملے صحیح طرح ادا ہو، وہ عربی زبان میں صحیح طرح بات کر سکے، یا عربی میں کوئی خطوط لکھے، خط وغیرہ لکھے، تو اس قسم کی غلطیوں سے وہ محفوظ ہو کہ بولنے میں اور لکھنے میں اس کی غلطی کوئی نہ ہو۔ اس کی غلطی اس لیے نہ ہو کہ پہلے وہ علم نحو اور علم صرف کو اچھی طرح سے پڑھ لے۔ چونکہ پچھلے سال سے آپ نے علم صرف تو پڑھا ہوگا، وہ سال گزر گیا، ابھی علم نحو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی مثال کیسے ڈھونڈے ہم؟ اس کی مثال یہ ہے، زید دار دخل فی۔ اب زید کا یہ ایک نام ہے اور اسم ہے، اور دار بھی یہ گھر ہے، یہ بھی اسم ہے، دخل فعل ہے، اور فی اس میں کیا ہے؟ حرف ہے۔ اب یہ دو اسم، ایک فعل اور ایک حرف، یہ چار کلمے ہو گئے ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مثال اس نے دی ہے، کتاب نے مثال دی ہے کہ بھئی آپ کیسے جملہ بنائیں گے، کیسے ان کو جوڑیں گے۔ تو اس نے یہ مثال دی کہ بھئی زید ہے، دار ہے، دخل فی ہے۔ زید زید ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، داخلہ داخل ہونے کو کہتے ہیں، فی اس میں کہتے ہیں۔ تو یہ چار کلمے، اب ان کا ترجمہ معلوم ہو اور ان کی ترکیب معلوم ہو اور ان کو بنانا، صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل اس کا موضوع جو ہے نا، موضوع لہو جسے کہتے ہیں، اس علم کا کلمہ اور کلام ہے۔ تو اس کے لیے کتاب نے ایک علیحدہ فصل اس کی بیان کر دی، کلمہ اور کلام پر ایک علیحدہ بحث شروع کر دی اس نے۔ تو وہ علیحدہ بحث یہ ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے ان دونوں میں، وہ کتاب آگے ایک علیحدہ فصل میں بیان کر رہے ہیں۔